اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول کریم انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ آج کا موضوع ہے جنرل ضیاء الحق اور مرزا طاہر کے درمیان مباحثہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا۔ مرزا طاہر کو بہت شوق ہے کہ ضیاء الحق کے پلین کریش کو مباحثہ کے نتیجہ بنا کر اپنے قادیانیوں کو خوش کرے، بلکہ ایک زمانے میں ٹی وی پہ بہت لمبا تقریر کیا تھا۔ اتفاق سے اس دن قادیانیوں کے دعوت پہ میں ادھر موجود تھا قادیانی ہال میں، اور اسی دن یہ پروگرام آیا۔ پتہ نہیں یہ لوگ ادھر سے بتا دیے ہوں گے الیاس ستار ادھر موجود ہے، کیونکہ میرے کو بہت دفعہ بلا رہا تھا، کافی عرصے سے بلا رہا تھا، لیکن میں پھر اس دن پہنچا اور اسی دن یہ ہو رہا تھا، اور پتہ نہیں کتنا بہت لمبا تھا۔ تو اس میں یہ بار بار بتا رہا تھا کہ ایک ضیاء الحق کا پلین کریش کا مباحثہ کا نتیجہ اور بھٹو کے پھانسی کو بھی مباحثہ کا نتیجہ، اور یہ سب بتا کے بولا کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنا ایمان مضبوط رکھیں، ایک فتنہ کھڑا ہوا ہے اور وہ فتنہ کو مقابلہ کرنے کے لیے یہ اللہ کی طرف سے جو معجزہ ہوا ہے بھٹو اور ضیاء الحق کے معاملے میں، اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں اور اپنا ایمان مضبوط رکھیں اور قادیانی مذہب کے ساتھ تعلق بالکل مضبوط رکھیں، کسی صورت پہ بھی آپ کو کوئی بہکا نہ سکے۔ تو یہ مزے کا بات یہ ہے کہ مباحثہ بولتے ہیں نمبر 1 اس کو کہ جب ڈسکشن ختم ہو جائے تو مباحثہ آفر کرتے ہیں، اور اس لیے کرتے ہیں کہ اب ڈسکشن ختم، اللہ تعالیٰ لعنت بھیج کر اپنا مرضی ظاہر کرے کہ کون سچا کون جھوٹا۔ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ ضیاء الحق سے تو کوئی ڈسکشن بھی نہیں ہو رہا تھا، ضیاء الحق تو شاید ایک دفعہ بھی کسی بھی میٹنگ میں اس کے ساتھ نہیں بیٹھا تھا، اور وہ تو چلو بات کی بات ہے، لیکن ضیاء الحق نے کبھی ایکسیپٹ تو کیا نہیں، اور مباحثہ کا چیلنج آپ کریں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرسچن کو کیے تھے، سورہ آل عمران 61 نمبر آیت ہے، لیکن کرسچن لوگ نہیں آئے تھے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لائن بھی کہیں نہیں لکھا ہے کہ مباحثے میں ہم ہم کامیاب ہوئے تھے، یہ تھے وہ تھے، کیونکہ جب مباحثہ ہوا ہی نہیں تو کامیابی کا اور فیلئر کا کوئی ذکر نہیں آتا ہے۔ تو مباحثے میں بہت بہت ضروری ہے کہ دونوں فریق جو ہے وہ مباحثہ کو ایکسیپٹ کرے، اور اس رنگ میں اس پہلو سے مرزا طاہر کے ساتھ ایک ہی مباحثہ ہوا تھا، اور وہ مباحثہ میرا ہوا تھا جو ماڈل کالونی میں 3 جون کو ایک میٹنگ ہوئی۔ یہ تیسرا میٹنگ تھا، لیکن پہلا میٹنگ میں بولا تھا کہ جواب لائے گا مضمون کا، دوسرے میٹنگ میں آیا نہیں تھا، کیٹی بینڈر میں ریلیف کے لیے چلے گیا تھا، اور تیسرا میٹنگ میں 3 جون کو ہوا، تو اسی دن یہ مباحثہ کا آفر کیا اور میں نے ایکسیپٹ کیا، اور بعد میں میرے کو پتا چلا کہ 3 جون 1988 کو ہی مباحثہ آفر کیا تھا، اور اس کے اوپر ایک پیمفلیٹ رکھا تھا جو 10 جون کا تاریخ تھا۔ تو اپنا مباحثہ ٹھیک 3 جون کو ہوا، یعنی 11 سال کے بعد، ایک دن کم نہیں ایک دن زیادہ نہیں۔ یہ بڑا مزے کی باتیں بھی ہیں اس مباحثے میں اور اس مضمون کے ساتھ۔ تو اب بات یہ ہے کہ ضیاء الحق نے مباحثہ ایکسیپٹ نہیں کیا تھا۔ جب مباحثہ ایکسیپٹ نہیں کیا تھا تو وہ پلین ایکسیڈنٹ جو تھا وہ بیکار ہوا، یعنی مباحثے کے رنگ میں تو کوئی اس کا قیمت نہیں تھا، بلکہ بہت لوگوں نے بولا، ایک جسٹس شفیق الرحمان کمیشن بنا تھا اور بہت لوگوں نے بولا کہ کچھ لوگوں نے بولا کہ قادیانی کا یہ منصوبہ تھا، کچھ نے بولا امریکہ کا، کچھ نے بولا شیعہ کا۔ اعجاز الحق صاحب جو ضیاء الحق کے بیٹے ہیں، وہ انہوں نے کہا کہ اسلم بیگ کا چکر تھا اس میں، لیکن یہ بات کنسنسس ہے، مشترکہ ہے کہ یہ کوئی ایکسیڈنٹ نہیں تھا، اور یہ کسی نہ کسی قسم کا اس میں وہ تھا، کیا بولتے ہیں، سازش تھا۔ جس کا بھی تھا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن سازش تھا، اور کارگو میں ایکسپلوژن ایک ہوا تھا
आम का शायद पेटी था कुछ, और दरवाजे में एक सुराख था, और ये दरवाज़ा किसी को मिला नहीं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो इसमें भी एक मज़े की बात है कि सुराख कैसे हो सकता है, तो ये ज़रूर वो एक्सप्लोजन का कुछ नतीजा था। और मिर्ज़ा ताहिर ने सफ़ा 15 मुबाइला का खुला खुला चैलेंज 10 जून 1988 में क्लियर लिखा है, ए खुदा तेरे नज़दीक हम में से जो फरीक झूठा और मुफ्तरी है, इस पर 1 साल के अंदर अंदर अपना गज़ब नाजिल फरमा और ज़िल्लत और नक़्तब की मार दे कर अपने अज़ाब और गहरी तजल्लियों का निशाना बना। दुनिया खूब अच्छी तरह देख ले कि इन आफात में बंदे की शरारत और दुश्मनी और बग़ज़ का दखल नहीं, बल्कि खुदा की गैरत और कुदरत का हाथ ये सब अजायब काम दिखला रहा है। इसी रंग में इस झूठे गुरु को सज़ा दे कि इस सज़ा में मुबाले में शरीक किसी फरीक के मकर व फरेब के हाथ का कोई भी दखल ना हो। तो ये बड़ा क्लियर लिख दिया है कि कोई भी किस्म का शक नहीं हो कि किसी इंसान का काम है ये, बल्कि अल्लाह का हाथ नजर आए, बंदे का हाथ बिल्कुल नजर नहीं आए। तो इसमें तो बाकायदा कमीशन बैठा और 10 किस्म की बातें भी, और आज तक कोई नहीं बोलता है कि ये कोई साजिश नहीं था। और जहाँ तक मिर्ज़ा ताहिर का और मेरा मुबाला हुआ, तो मिर्ज़ा ताहिर पर 20 तारीख अगस्त था, और उसी दिन वो अपने मैगज़ीन में मुबाला का ख़बर शाया हुआ था, और मुबाला का शर्त भी था कि मैगज़ीन में आना चाहिए। जलसा में अनाउंस किया था, लेकिन मैगज़ीन का शर्त था, मैगज़ीन और अखबार वगैरह का शर्त था। तो ये ख़बर जिस दिन आया उसी दिन अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मा का नमाज़ पढ़ाने के लिए नॉर्वे में गया, 10 मिनट का खुतबा दिया, किसी को एक लफ्ज़ भी समझ में नहीं आया, फ़ौरन उसको मेंबर से उठाकर ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल ले गए। और ये ऐसा सज़ा था कि बंदे का कोई हाथ नज़र नहीं आया, सिर्फ अल्लाह का हाथ नज़र आया, और इसलिए ये लोग डर गए कि ये तो अल्लाह का अजाब आया है और मुबाइला का नतीजा है। तो फिर इसके बाद में ना कोई FIR लगाए और ना कोई किसी पर इल्ज़ाम लगाए कि ये किया है या वो किया है, बल्कि इसके बरअक्स 21 दिन तक इस बीमारी के खबर को बिल्कुल खामोशी से छुपाते रहे। और दुनिया का दस्तूर है कि जब कोई बीमार पड़ता है बड़ा सरबरा, तो वो फौरन उसका अपील होता है कि भाई इसके लिए दुआ करो, सदका दो। लेकिन ये 21 दिन तक कोई अपील नहीं किया गया कि सदका दो, दुआ करो। जब कुछ तबीयत ठीक हुआ और 10 सितंबर को आया बताने को कि अब मैं नॉर्मल फील कर रहा हूँ और जो कुछ बात कर रहा हूँ पूरे एतमाद से कर रहा हूँ, दिमाग काम कर रहा है, तो ये सब जब बोला और कुछ यानी बेहतर के तरफ आया, तो उस वक्त से बाद में अक्टूबर तक दुआओं को सदका का अपील होना शुरू हो गया। ये मेरे ख्याल से दुनिया की तारीख में पहले सरबरा है जिसकी बीमारी की शिद्दत जब ज़्यादा थी और बोला जा रहा था कि हर किस्म का इलाज करा जा रहा है, तो इसके मायने कितना शिद्दत था आप समझ सकते हैं। तो वो 21 दिन क्यों छिपाया गया? 21 दिन इसीलिए छिपाया गया कि ये मुबाइले में शिकस्त हुआ था, और ये मुबाइले के शिकस्त को अब कोई भी नहीं छिपा सकता है, बल्कि एक बहुत ही अच्छा बंदा है। उमर सिद्दीकी साहब बरेलवी का फ़िरके से ताल्लुक़ है, ARY में भी आते रहते हैं और कराची यूनिवर्सिटी में लेक्चरर भी हैं। उन्होंने कहा कि अगर इलियास सत्तार का किसी फ़िरके से ताल्लुक़ होता तो इसको कंधे पे लोग लेके घुमाते। अहले हदीस के बेशुमार लोगों ने इस मुबाइले का बहुत इज्जत का कदर किया है, देवबंदी में कदर किया है, बल्कि शिया ने भी कदर किया है। शिया के बहुत लोग हैं जो कदर किए हैं, तो ये सारे लोग कदर किए हैं। और इससे तो दहरिया को भी दावत है कि देखो अल्लाह ताला घंटों में फ़ैसला देता है,
صبح خبر شائع کیا، شرط پورا کیا اور دوپہر کو ہی عذاب آ گیا، تو اس سے زیادہ اور کیا ہوگا؟ اور میں نے ایک اس 10 کروڑ کا چیلنج بھی دیا ہے. وہ 10 کروڑ کا چیلنج ایسا ہے کہ اگر کوئی قادیانی ثابت کر دے کہ ضیاء الحق نے ایک لائن، ایک جملہ کہیں بھی بولا ہو یا لکھا ہو کہ میں اس مبالغہ کو قبول کرتا ہوں، اس کو 10 کروڑ روپیہ نقد انعام ملے گا، اور اگر زیادہ چاہیے تو زیادہ بھی ملے گا. اور اس کے پہلے کہ آپ کوشش کریں کہ آپ 10 کروڑ کا انعام حاصل کریں گے. میرا چیلنج ہے کہ آپ لوگوں میں سے کوئی کوشش بھی نہیں کرے گا. سب کو حق بات پتہ ہے، لیکن کیوں چھپاتے ہیں؟ کتنا دن چھپائیں گے؟ مرزا طاہر بھی اب چھپانے نہیں سکتا ہے، اب وہ اللہ کے قریب چلے گیا ہے، اللہ کے کارندوں کے پاس چلے گیا ہے. سوال جواب بھی اس کا کافی برسوں پہلے ختم ہو چکا ہے. تو اب تو یہ مصیبت ہی مصیبت میں ہے. آپ بھی اس مصیبت سے بچنے چاہتے ہیں تو مہربانی کر کے سچ بات کو تسلیم کرنے کا عادت کریے. اس سچائی سے ہی قیامت کے دن فائدہ ہوگا، ورنہ اور کوئی بات آپ کو فائدہ نہیں دے گا. مرنے کے بعد آپ کو سچائی، اللہ تعالیٰ آپ کو سچائی قبول کرنے کا صفت دے. اور اس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.